الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و صحاب پر۔ میرا نام محمد شہباز۔ یہ بات ہے 5 دسمبر 1952 کی کہ جب لندن کے لوگ اس دن صبح اٹھے تو انہوں نے اپنے شہر کے اندر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، اور وہ تھی سموگ یعنی دھند۔ انہوں نے دیکھ کر حیرانگی ظاہر کی اور لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ نہ تو کسی کو کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ کام کاج، اور شہر بند کے بند پڑے تھے۔ سو حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس نے نمٹنے کے لیے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا ایک لائحہ عمل بنایا، اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو سے مشورے لیے، اور 5 تاریخ سے لے کر 8-9 تاریخ تک مسلسل اسی طرح موسم رہا۔ اور جب اس کی تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سموگ جو ہے یہ ہمارے اندر یعنی ہمارے علاقے سے ہی جنم لی ہے۔ اس نے وہ اس طرح کہ جو سموگ ہے یہ حد سے زیادہ استعمال کی جانے والی زہریلی گیسز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس جگہ پر کوئی ایسی چیز یعنی درخت وغیرہ نہ ہو جو ان گیسوں کو اپنے اندر جذب کرے تو وہاں پر ایک ماحول آلودہ ترین ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر ہم اپنے گھر سے نکلیں تو کم از کم اگر ہم کھڑکی سے جھانکیں تو ہمیں 20 درخت دکھائی دینے چاہیے، جو کہ ہمارے صاف ستھرا موسم اور ماحول ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن تب کوئی ایسے حالات نہیں تھے، تو لندن کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے سر جوڑ کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہر کو اس چیز سے نجات دلائیں گے۔ سو انہوں نے اپنے بہت بڑے ایسے کام کیے جن کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جب اس کی اثرات پر نظر ڈالی تو انہوں نے کہا کہ اس شہر کے اندر جو حد سے زیادہ ٹریفک اور حد سے زیادہ فیکٹریز ایریا بن چکا ہے، اس کی بدولت بھی یہ کچھ حصہ ایسا ہوا ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورے شہر کو فیکٹریز ایریا سے پاک کریں گے، اور انہوں نے اپنے باقاعدہ طور پر جو لوگ تھے ان کو قرضے دیے اور شہر سے باہر پلاٹس بھی الاٹ کیے، کیونکہ جو 2000 کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے اس انداز سے اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا کہ لوگ خوشی خوشی اپنے ان کاروبار کو شہر سے باہر منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس سموگ سے لندن کے اندر تقریباً 12,000 سے زائد لوگ وفات پا گئے۔ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں کو دمہ ہوا، اور اس کے علاوہ لاکھوں لوگوں کو آشوب چشم یعنی آنکھوں کا مسئلہ ہوا۔ تو انہوں نے اپنے شہر کے اندر جگہ جگہ جنگلات کو آباد کیا، اپنے شہر سے جو ٹریفک کا پلان تھا اس کو چینج کیا، اور سرکاری سطح پر انہوں نے شہر کے اندر گاڑیاں داخل ہونے سے بڑی بڑی اور دھواں چھوڑنے والی ان کو شہر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے تقریباً 1960 تک انہوں نے اپنے شہر کی فضا کو بہت آلودہ ہونے سے بچایا اور ایک پسندیدہ فضا بنایا۔ اگر بات کی جائے اس وقت پاکستان کی اور پنجاب کی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں اس وقت جو سموگ ہے اس کی مین وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہریانہ کے اندر جو کہ انڈیا کے اندر ہے، پچھلے 10 سالوں میں تقریباً جو چاول کی فصل ہے وہ 8 گنا بڑی ہے، اور ہوتا یوں ہے کہ جو فصل کی باقیات ہوتی ہیں ان کو لوگ جلا دیتے ہیں۔ تقریباً 3 کروڑ
50 لاکھ ٹن انہوں نے اس دان کی فصل کی باقیات کو جلایا، جو کہ جل کر ہوا کے اندر گل گئے، جس کے بعد یہ حالات اور موسم اس طرح پیدا ہوئے کہ آج لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی جو بسنے والے لوگ ہیں اور جو حکومت کی جو ایک حکومت پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس شہر کو اور اس پاکستان کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب سے پاور پلانٹ لگے ہیں جن سے جو کوئلے سے بجلی پیدا کرتے ہیں، تب سے شہر کے اندر اور پاکستان کی آلودگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جو لاہور شہر ہے اس کی آبادی تقریباً 3 کروڑ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 1 کروڑ گاڑیاں ہیں، جو کہ بہت پرانی بھی گاڑیاں ہیں، اور ایسی بھی گاڑیاں ہیں جو حد سے زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں۔ اب حکومت کو کرنا یہ ہے کہ ان چیزوں سے پاک کرنے کے لیے، جس طرح لندن والوں نے پلان بنایا تھا کہ اس شہر میں لاہور شہر کے نزدیک جو بھی پلانٹس ہیں، جو بھی انڈسٹری ایریاز ہیں، ان کو کسی ایسی جگہ پر منتقل کریں، جہاں منتقل ہونے کے بعد ان کو حکومت بھی ایسے مواقع فراہم کرے اور ایسے سہولیات دے کہ وہ جو تاجر ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہنسی خوشی اپنے اس کام کو انجام تک پہنچائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے ملک پاکستان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنی خاص رحمت اور نظر فرمائے، آمین۔